السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر سے ایک مرتبہ بالکل سروں پر آ گیا۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی ہمیں مل جائے گا، مگر ایک بات کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے۔ جیسے ابھی آج ہمارے اس محلے میں 2 اعلان ہوئے۔ ایک تو ہماری اس مسجد کے ایک پرانے خادم مؤذن، بڑی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، مشہور تھے محلے میں غوث ماموں، جن کا آج انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ جب ہم یہاں شروع میں آئے اس مسجد میں تو یہاں مؤذن کی حیثیت سے خدمت، کئی سال انہوں نے خدمت انجام دی، کئی مسجدوں میں خدمت کی۔ رمضان کا مہینہ 2-3 دن باقی ہے، انتقال ہو گیا۔ ایسے کئی لوگ دنیا سے جائیں گے، تو اس بات کا تو ڈر ہے، یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس کی زندگی میں رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا، قریب جا کے مر جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالی کا احسان ہے کہ ہمیں ایک امید ہے، امید ہی پر تو دنیا قائم ہے۔ ہر چیز کا جو نظام چل رہا ہے امید ہی پر چل رہا ہے۔ سفر میں جاتے ہیں، بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، کار میں بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور پر ایک امید ہے کہ صحیح طریقے سے منزل تک پہنچا دے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ کرا کے خود بھی مر جائے، ہمیں بھی مار دے۔ خطرہ تو ہے مگر امید پر دنیا چل رہی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ انشاءاللہ ہم میں سے بہت سو کی زندگی میں آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن
جو شیطان نے شروع میں اللہ تعالی سے جو اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں جا کر لوگوں کو گمراہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر انسانوں کو آپ کا بننے نہیں دوں گا، شکر کرنے والا، آپ سے ڈرنے والا اکثر لوگوں کو میں ایسا رہنے نہیں دوں گا۔ ہاں الا قلیلا، کچھ بندے ہیں جو میرے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، جو تیری طرف آ کر رہیں گے۔ تو اس نے اپنے اس ٹارگٹ کے حساب سے، اپنے اس ہدف کے اعتبار سے بڑی کوششیں اس نے کی، اور بہت سارے لوگوں کو ایمان سے، اسلام سے، وحدانیت سے ہٹا دیا۔ اور جو بندے اسلام والے بنے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے، ان بندوں پر اس نے یہ کوشش اور محنت کی کہ مسلمان تم نام کے رہو، کام کے نہ رہو، بس نام تمہارا مسلمان کا رہ جائے، کام دور دور تک مسلمانوں کے اندر اسلام کا نام و نشان نظر نہ آئے۔ ایسی چال اس نے چلی کہ جس کو کلمہ ملا، جس کو دین ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، اس کو نمازوں سے دور کر دیا، روزوں سے دور کر دیا، تلاوت سے دور کر دیا، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات سے دور کر دیا۔ بس تھوڑا بہت دل کی تسلی کے لیے کبھی کبھار ایک دو سجدے کر لیے، جمعہ کو نماز پڑھ لی، کبھی فجر میں پڑھ لیا، کبھی مغرب میں پڑھ لیا، دل کو تھپکی دیتا رہا کہ ہاں تو بھی مسلمان ہے، پڑھ رہا نا نماز۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نماز پر فرمایا، ایک نماز پر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو ایک نماز بھی جانتے ہوئے کہ نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑ رہی ہے، اور اس نے نماز نہیں پڑھا، کفر میں چلا گیا، کافر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، کأنما وُدِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا سارا مال لٹ گیا، اس کے سارے اہل و عیال، بیوی بچے سب ختم ہو گئے، ایک نماز۔ اور یہاں مسلمان خوش ہے، شیطان تھپکی دیتا کہ بیٹا چل تو مسلمان، پکا مسلمان، گزشتہ جمعہ ہی کو تو نماز پڑھا تھا، جمعہ میں پڑھا نا نماز، بس مسلمان ہے تو، اور ذرا پکا اور ذرا اچھا مسلمان، صبح میں آ گیا، مغرب میں آ گیا، دن میں ایک دو پڑھ لیا، دو تین تو چھوڑ رہا ہے، تسلی دیتا دو نہ چھوڑا سو، تین پڑھا نا، ایک دن کی 5 نمازوں میں 2 چھوٹ گئی، 3 تو پڑھا نا، مسلمان ہے تو، چل مسلمان ہے۔ رمضان میں 2-4 روزے رکھ لیتا، سمجھتا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے کہ اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کر جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، یا تو وہ کافر ہے یا منافق ہے، اور کافر ہو یا منافق، دونوں کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، آدھا پیکر آدھا بٹیر، ایک پڑھا ایک چھوڑا، 2 رکھا 2 چھوڑا، کچھ روزے رکھے کچھ چھوڑ دیے، من مانا اسلام کس نے سکھایا کہ من مانی زندگی، دین میں بھی من مانی، نمازوں میں من مانی، جتنی چاہے جب چاہے تب پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم پر نہیں پڑھ رہے، اپنے نفس کے حکم پر پڑھتے ہیں کہ اب دل نے کیا کہ چلو پڑھ لیتے ہیں، آگے دل نے کہا کہ نہیں اب نہیں پڑھتے، چلے گئے۔ تو بتاؤ یہ عبادت کس کے حکم پر ہے؟ اللہ کے حکم پر۔ اگر اللہ کے حکم پر ہوتی تو تم پسندیدہ حالات میں، ناپسندیدہ حالات میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، تکلیفوں میں، آسائشوں میں، ہر حال میں اللہ کی عبادت کے پابند رہتے، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اپنی مرضی کبھی نہ خوشی میں چلے گی نہ غمی میں چلے گی۔ تو یہ بندے جو بہت سارے لوگ ایمان سے ہٹ گئے، وہ شیطان کے ہتھ کنڈے میں چلے گئے، اس کی جال میں پھنس گئے، اور جو مسلمان ہیں ان کو اس نے یوں پھانس لیا
کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، بیان میں آ گئے کسی کا بیان سن لیا، کبھی موبائل میں 2-3 دن کی باتیں سن لی اور دل میں تھوڑا سا اثر پیدا ہوا، سمجھنے لگے ہاں شاباش پکا مسلمان۔ تم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہو کہ مسلمان ہیں، رب سے پوچھو کہ کیا ہمارا بھی شمار مسلمانوں میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ، رمضان بس ایک پہلے سے ایک سلسلہ، ایک پرمپرا ہماری چلتی آ رہی ہے کہ وہ مہینہ آیا تو ذرا رمضان ایک 10-15 بار بولے، بس حق ادا ہو گیا، ختم۔ پھر چلو ڈائریکٹ عید کی تیاری کرو، کپڑے سلواؤ، جوتے خریدو، مال بنواؤ، فنا مسلمان عید منانا ہے۔ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا کھلی گمراہی میں، کھلے نقصان میں چلا گیا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یعدہم ویمنیہم، شیطان تم سے وعدے کرتا ہے، تمہیں اچھے اچھے باغ دکھاتا ہے، دنیا میں اچھے اچھے خواب دکھاتا ہے اور تمنا پیدا کرتا ہے، امنگیں پیدا کرتا ہے، لمبی لمبی جینے کی خواہشیں، عیش و عشرت، موج و مستی کے تمنائیں پیدا کرتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور یاد رکھو شیطان تم سے جو بھی وعدے کرتا ہے، جو بھی خواہشیں تمہارے دل دماغ میں ڈالتا ہے، وہ سب دھوکے کی خواہشیں ہیں۔ کسی کی خواہش نہ آج تک پوری ہوئی ہے نہ ہوگی، کیونکہ دنیا خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، دنیا ضرورت کی جگہ ہے اور ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہیں، غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی، لنگڑوں، لولوں، اندھوں، کانوں، بہروں کی، ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مگر خواہشات بڑے بڑے بادشاہوں کی دنیا میں پوری نہ ہوئی۔ کن امنیات، تمنیوں کے پیچھے پڑتے ہو؟ تو شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے میں ان بندوں کا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، تیرے بندوں میں سے نصیبًا مفروضا، ایک مقررہ حصہ میں لے لوں گا اور میں اپنے شکنجے میں پھنسا دوں گا ان لوگوں کو۔ تو جو مسلمان ہو کر رمضان کے مہینے میں عبادت، نہ روزہ، نہ تراویح، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ نماز، بس عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، ان کے لیے تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ تم پورا رمضان اللہ کی نافرمانی کر کے جس شیطان کے دھوکے میں پھنسے رہے کہ ہمیں کمانا ہے، جمانا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، عید کی تیاری کرنا ہے، رمضان گزر جائے گا، دیکھ لینا تمہاری کمائی میں کوئی خیر و برکت اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ان رمضان کے روزہ خوروں سے، رمضان چھوڑ کر حرام کھانے والے سے پوچھو کہ تم نے رمضان برباد کر کے کون سا تاج محل بنا دیا، تم لوگوں نے کون سی بلڈنگیں کھڑی کر دی رمضان کے روزے برباد کر کے، تراویح نہ پڑھ کے تم نے کیا بنا لیا اپنا؟ تاج محل تو چھوڑو، ایک فلیٹ زمین خریدنے کی اوقات تمہاری نہیں بنے گی، اور جانتے ہو رزق ملتا ہے اللہ کی طرف سے، برکتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، کمائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی نافرمانی کر کے تمہاری کمائی میں برکت ہو جائے، یہ کس گدھے نے تمہیں سمجھا دیا؟
کہ شیطان کے پلے نے تمہیں سمجھا دیا کہ رب کی نافرمانی کرو اور کمائی میں برکت ہو جائے، اور تم کما لو گے جما لو گے، خدا کی قسم یاد رکھنا جو ہے تمہارے گھروں میں وہ بھی لٹ جائے گا۔ رمضان کے ساتھ تم مذاق کرو گے، رب تمہارا مذاق بنا کر رکھے گا، تمہارا مذاق بنے گا۔ یاد رکھنا، رہتی دنیا دیکھے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ رمضان کا مذاق اڑا کر، دین کا مذاق اڑا کر، روزہ خور ہوتے روزہ داروں کے سامنے سے گدھوں کی طرح کھاتے پیتے چلتے ہو، گٹکا پان مسالہ کھاتے ہو، اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں۔ خدا کی قسم ایسا وقت آئے گا نا، لوگوں کے سامنے گھسکتے پھرو گے، بھکاریوں کی طرح بن جاؤ گے، کھانے کے محتاج بنائے جاؤ گے۔ رب تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں، تم بھی محتاج اللہ کے، میں بھی محتاج اللہ کا۔ عزت سے آؤ اللہ کے دربار میں، ورنہ ایسے جوتے پڑیں گے نا اپنوں کی طرف سے، تمہارے بچوں کے لات کھاؤ گے، یاد رکھنا۔ بیوی تمہاری غدار بنے گی، یاد رکھنا۔ دین کا مذاق، رمضان کا مذاق، قرآن کا مذاق، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں۔ کیوں پیدا ہوئی دنیا میں؟ پیدا کرنے والے نے تمہیں اسی لیے بنایا تو اسے تمہارے پاس ٹائم نہیں تمہیں دینے کا۔ اس نے بنایا تمہیں، اس کا جسم اس کا ہے، جان اس کی ہے، مال اس کا ہے، وقت اس کا ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، سورج اس کا ہے، چاند اس کا ہے، ہر چیز اس کی لیتے ہو، غدار کہیں کے، اس کے لیے اتنا سا وقت نہیں تمہارے پاس۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، سحری اور افطاری کرنے کے بعد تھوڑا سا درمیان میں بھوکا پیاسا رہنا، تھوڑا سا۔ رب نے یہ تو نہیں کہا کہ پورا مہینہ نہیں کھانا، پورا مہینہ صبح شام نہیں کھانا، یہ فرمایا صبح سے شام تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ کیا مر جاؤ گے؟ اگر روزہ رکھو گے تو کیا موت آئے گی؟ برداشت نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں ہوتا، اتنی طاقت نہیں ہے۔ ارے خدا کرے موت آ جائے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے جیسے لوگ رمضان میں روزے کی حالت میں مریں گے؟ ہائے ہائے، ایسی خوش نصیبی ہے ہماری۔ کس نے سمجھایا تمہیں کہ روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے، برداشت نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آخر موت ہی تو آئے گی۔ رکھ کے دیکھ لینا اور یہ سوچنا کہ میں ایسا کہاں سے بن گیا کہ روزے کی حالت میں دنیا کی سحری ہو، جنت کی افطاری ہو، یہ میرے جیسے کے لائق ہے؟ سوچو تو صحیح، کیا ملے گا میرے جیسے کو یہ؟ ہاں، اگر مل سکتا ہے ظاہر قسمت، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ دنیا کا سحری ہو، جنت کی افطاری ہو، نیک لوگوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا نصیب ہو جائے، یہ ایک عمل نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن تمہاری اور میرے جیسے لوگوں کی ایسی خوش نصیبی کہ رمضان کا مقدس مہینہ روزے کی حالت میں اللہ کے دربار میں حضور میں پہنچنا نصیب ہوگا۔ ایسی موت کے لیے تو لوگوں کو مانگنا پڑتا ہے، مانگنا، کئی مجاہدے کرنے پڑتے، کئی قربانیاں دینے پڑتی ہیں، تب جا کے کسی اللہ والے کو، کسی خوش نصیب کو ایسی موت رمضان میں عبادت کی حالت میں آتی ہے۔ کما تموتون تحشرون، کہ جیسے تم مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ روزے کی حالت میں دنیا سے جاؤ اور روزے کی حالت میں جنت میں اور قیامت میں اٹھایا جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ لیکن لوگوں کا یہ کہنا، یہ سوچنا منجے نہیں ہوتا، پھر کسے ہوگا؟ جس دن چھڑایا جائے گا نا، جس دن ہسپتالوں میں ہاتھ پیر بندے جائیں گے نا، جس دن تمہارے منہ پہ تالے لگ جائیں گے نا، جس دن تمہارے جسموں میں پائپ ٹھوسے جائیں گے نا، جس دن تم لکوڈ پر زندہ رہو گے نا، تب کہنا مجھ سے نہیں ہوتا، تب کہنا میں برداشت نہیں کرتا۔ تمہارا باپ بھی ساتھ نہیں دے گا، تمہاری ماں بھی ساتھ نہیں دے گی، اور رب بھی ساتھ نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ ترس جاؤ گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تڑپ جاؤ گے، رولو گے، بلکو گے، تڑپو گے۔ نہ رب کو رحم آئے گا، نہ دنیا کے ڈاکٹروں کو رحم آئے گا، اور کسی کو رحم آئے
تو کرے گا بھی کیا؟ دل پھٹا جاتا ہے لوگوں کے برتاؤ سے۔ رمضان کا مہینہ اور روزہ خور مسلمان رمضان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، شیطان نے کہا اللہ تیری عبادت جو بندے کریں گے نا، ان کے اندر بھی اس عبادت کا ایک حصہ میں اپنے لیے لے لوں گا۔ عبادت کرنے والوں کو بھی شیطان اپنے شکنجے میں پھانستا ہے۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو اسلام میں آنے نہیں دیتا، جو آگے ایمان کے بعد اعمال میں لگنے نہیں دیتا، جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کو ڈھنگ سے کرنے نہیں دیتا، اعمال کو بگاڑنے کی کوشش، اعمال کو خراب کرنے کی کوشش، اور ایسا اچھا انداز لے کر آئے گا، کیونکہ شیطان کوئی اناڑی نہیں ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے گمراہ کرنا، کس کو کیسے پھانسنا، باہر والے کو کیسے پھنسانا، اندر والے کو کیسے پھنسانا، دیندار کو کیسے پھنسانا، تقوی والے کو کیسے پھانسنا ہے۔ شیطان اچھی طرح جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کے سامنے ڈالوں تو یہ میرا ہو جائے گا، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ اللہ 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 بولتے بولتے شیطان کے جال میں آئے گا۔ مثال ابھی دیتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، دنیا جانتی ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، کہ اس میں برداشت کرو، بھوک پیاس، نفسانی خواہشات، حلال بیوی کا استعمال روزے کی حالت میں منع، حلال چیزیں حرام، پورا دن بھر کنٹرول، خود پر کنٹرول کرو، صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے۔ جو نہیں رکھتے چھوڑو ان کی بات میں نے مختصر کہہ دی، جو رکھتے ہیں نا ان کے حال پر آؤ، میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بات ہے۔ جو اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اس روزہ اور تراویح میں شیطان اپنا حصہ کیسے لیتا ہے؟ ایک تو سحری کے وقت میں، سحری میں لسٹ ہوتی ہے، لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں کہ میری سحری روٹی کے بغیر نہیں ہوتی، ہٹ کے بغیر نہیں ہوتی، چاول کے بغیر نہیں ہوتی، یہ چاہیے ہمیں، سالن میں یہ چاہیے، دہی چاہیے، چکھنا چاہیے، گوشت چاہیے، مچھلی چاہیے، اتنی ساری لوازمات کے ساتھ سحری حلق تک ٹھوس کر کرتے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ میں روزہ دار، اللہ کی عبادت کرنے والا بندے ہم، عبادت تھوڑی نا، اللہ نے اجازت دیا، نبی نے اجازت دی، سحری کھانا سنت، سحری کھانا سنت ہے، بیل کی طرح چرنا کون سی سنت ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ حلق تک ٹھوسو؟ بعض ساتھی سوال کرتے ہیں، فجر کی نماز میں آئے، رکوع میں گئے تو منہ میں ایک نوالا آ گیا، اسے اگلنا کی نگلنا کی، حضرت اسے تھوکنا کی نگلنا کی، کیا کرنا؟ ہم کہتے ہیں گدھے اتنا کھایا کیوں؟ پہلے یہ تو بتا کھایا کیوں اتنا کہ رکوع میں گئے تو منہ میں آ گیا؟ کس نے سمجھایا تھا اتنا کھانے کو؟ بھوکا پیاسا رہنا تھا نا، آدھا پیٹ کھاتے، 2/3 کھاتے، 1/3 خالی چھوڑتے، نہیں شام تک جو بھوکا رہنا ہے۔ میں تھوڑا سخت کہہ رہا ہوں، اس سے سخت بولوں گا، میں اس سے سخت بولنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ شیطان نے گمراہ کر کے چھوڑ دیا یار ہمیں۔ روزہ رکھنے والے روزہ رکھ کر روزے کی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں، رمضان میں عبادت کر کے رمضان کا وہ مزہ نہیں پا لے رہے ہیں جو اللہ دینا چاہتے ہیں، تراویح پڑھ کے وہ فائدہ نہیں مل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ان چیزوں کی وجہ سے۔ کوئی ایک آدھ چیز کھاؤ نا، 2-4 کھجور کھا لیے، چلیے کمزور بندے ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا روٹی کھا لیے، ہٹ کھا لیا، حلوہ کھا لیا، چاول کھا لیا، آدھا پیٹ کھا لیتے۔ سحری کا جو وقت ہے اس وقت سے 10-15 منٹ پہلے ختم کرتے، نہیں ٹائم دیکھ دیکھ کے اب بھی 2 منٹ ہے، 2 والے اور کھائے جا، اب ایک چائے پیے جا، ایک پان کھائے جا، یہ روزہ ہے۔
اللہ بھوکا رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، تاکہ جسم کے اندر کی بیماریاں ختم ہو تمہاری، معدے کو ریسٹ دو، تمہارے ہاضمے کو قوت ملے گی، کڈنیوں کو ریسٹ دو، تمہارے جگر کو ریسٹ دو، تمہارے اندرونی اعضاء کو تھوڑا سا سکون ملے۔ مگر رمضان میں اتنا کام ملتا ہے ہمارے باڈی پارٹس کو، ہمارے اعضاء کو اتنا کام ملتا ہے، یہ کہتے یہ رمضان نہیں آتا تو اچھا تھا۔ باقی دنوں میں نالائق اتنا کام نہیں دیتا جتنا رمضان میں دیتا ہے۔ یہ صرف سحری کا کھایا ہوا عصر تک مشن ہضم کرتے کرتے تھک جاتی ہے، عصر بھی ہو جاتی ہے، سحری کا ہضم نہیں ہوتا، اب افطار کا وقت آ گیا۔ معدہ بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یار بس کر، ایسا روزہ رکھنے سے اچھا ہے تو کھاتا پیتا رہے، اتنا کام تو مجھے نہیں دیتا۔ اب افطار میں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، دوسروں کی کیا بات کرے، خود ہماری حالت، اپنوں کی حالت، دینداروں کی حالت یہ ہے کہ افطار کی لسٹ سحری سے بھی بڑی ہے۔ فروٹ، کلنگڑا، کہ یہ تو پسندیدہ چیز ہے، واٹر میلن پانی کی چیز ہے، ضرورت کی چیز، خربوزہ، تربوزہ، پپیتا، کیلا، انگور، انار، ہائے ہائے، اور ضرورت چیزیں چھوٹ رہی نا، لوگ کہہ رہے حضرت کو یاد نہیں آیا، اچھا ہوا۔ وہ لسٹ دسترخوان میں جگہ نہیں ہوتی رکھنے کی، دسترخوان پر جگہ نہیں ہوتی۔ سموسے، اللہ قیامت میں یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ دن بھر روزہ تھا، کشتے کے سموسے کھایا کہ سکے کے سموسے کھایا، دن بھر تو قیمے کے سموسے کھاتا رہا، ایک دن بھی تو بھیجے کے سموسے نہیں کھایا، چل جہنم میں، اللہ بولے گا ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ چھوٹا سموسے کی دکان، بڑا سموسے کی دکان، مولوی صاحب کے سموسے کی دکان، پتہ نہیں کون سی دکانیں تلاش کر کر کے تحقیقات ہوتی کہاں اچھے ملتے، کہاں اچھے ملتے، ایک دو سموسہ، دو کیا تین تین سموسے، ہر چیز فروٹ میں سے چار چار پانچ پانچ پیس بھی اگر کھا لینا کم سے کم اتنا تو ہو ہی جاتا ہے ایک روزہ دار بندہ، اتنا سا فروٹ، دو تین سموسے، اوپر سے سیخ، کباب، پھال، روٹی، آزو بازو والوں کی طرف سے ہدیہ آ گیا، وہ دسترخوان پر لگا ہوا ہے، اب ساتھ میں لسی، روح افزا، نیمبو کا شربت، یہ روزہ ہے۔ اب اس میں بھی 5-10 منٹ میں اتنا کھاتا کہتا اذان ہو گئی، یہ موزن صاحب کو کیا بیماری کی، اتنا جلدی بولا، کھانے بھی نہیں دیتے، خالی 2 سموسے کھائے تک اذان بول ڈالے، پورا کھانے دیتے، کہتا بیوی سے کہ اٹھانا مت، ابھی آ رہا ہوں، دسترخوان ہوں تھے اب بھی چاہتا، یہ جو کھایا نا لائٹ افطار، چپ کے روزہ کھولنا بول کے کھایا، یہ روزہ مغرب پڑھ کے جو آ کر بیٹھا، اب لاؤ بریانی، خشکا، خورما، روٹیاں، صبح سے نہ بھوکا تھا سو، معدہ کہتا اللہ کے بندے ایسا روزہ مت رکھ، مت رکھ، اتنا کام مجھے مت دے، اللہ نے ریسٹ دینے کے لیے کہا تھا مجھے، کم وقت مجھے اتنا کام دیتے ہیں کہ 11 مہینوں میں اتنا کام ہمارا معدہ نہیں کرتا جتنا رمضان میں کرتا ہے۔ کیا ملا رمضان میں؟ روزہ رکھ کر، اب اس میں بھی کچھ تراویح پڑھنے والے بندے اتنا کھانے کے بعد تراویح میں آتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگ وضو نہیں ٹکتا، بار بار استنجا کو آتا ہے، کھاؤ گے اتنا پورا وقت لیٹرین میں نہیں، مسجد میں گزارو گے، 2 منٹ میں ایک بار جانا پڑے گا، 2 منٹ میں ایک بار لیٹرین جانا پڑے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں؟ تو اوور لوڈ تم نے کیا ہے، ہوا بھی راستہ ڈھونڈتی کہاں سے نکلوں، کبھی اوپر سے، کبھی پیچھے سے، کبھی نیچے سے، ڈکاریں آ رہی ہیں، کیوں؟ صبح سے جو بھوکا تھا، گیس بڑی تھی، اتنا تم نے دبا دیا، ہوا بھی پریشان کہ کہاں سے نکلوں، اگر اسے راستہ ملتا نا تو کانوں میں سے بھی نکلتی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور تراویح پڑھ کر جب گھر میں گئے تو پھر کہتے وہ سحری کا، وہ افطار کا آئٹم کیا تو بھی بچو ہے کیا، اللہ کی غذا کئی کو ویسٹ ہونا،
ویسے بھی تراوی پڑھ پڑھ کے پورا ہضم ہو گیا، سونے سے پہلے ذرا لائٹ سے کھا لے کو سو گئیں گے۔ اللہ کی نعمت ویسٹ نہیں ہونا، کس نے کہا؟ ویسٹ نہیں ہوتا، جاؤ باہر جانور ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، غذا کھلا دو، تمہارا ہی کھانا ضروری تھا؟ اتنا ٹھوس ٹھوس کے کھاؤ گے اور کہتے ہیں اللہ کا احسان شام تک، کیا بھی روزہ ڈھائی سر کچھ دکھا نہیں حضرت، کئی کو دکھتا ہوں کھایا تو ایک روزہ نہیں پورا سال رکھا تو بھی ہتھی کے جیسا پھوٹتے رمضان میں، باریک نہیں ہوتا کوئی بھی، رمضان میں اور پھوٹتے ہیں اور موٹے ہوتے۔ کیوں؟ لوگوں کا کہنا اللہ کا فضل، اللہ رمضان میں اتنا کھلاتے ہیں۔ یہی تو کہا شیطان دھوکہ دیتا ہے، اللہ 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 بول کے کھاتے ہیں، اللہ کھلا رہا، اللہ کھلا رہا، یہ شیطان کی طرف سے، خدا کی قسم یاد رکھنا۔ طرح طرح کے بازار سجتے ہیں، مسجدوں کے سامنے دکانیں کھلتی ہیں کہ رمضان میں روزہ داروں آؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ۔ رب نے کہا تھا بھوکے رہو، پیاسے رہو، بازار سجاتا کون ہے؟ کون کھولتا ہے دکانیں؟ شیطان کے ایجنٹ بن کر آتے ہیں اور کھولا جاتا ہے کہ آؤ، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے تھے، اب اتنا کھاؤ، اتنا کھاؤ۔ کیا کھائیں کیا چھوڑیں، پورا مہینہ ٹیسٹ کرتے کرتے گزر جاتا ہے۔ جتنا بڑا شہر بنگلور چلے جاؤ، وہاں کے تو آئٹمس لوگ ویڈیو بھیجتے ہیں، افطار کا جو سجا ہوا دسترخوان، ویڈیو آتی ہے، فوٹوز آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اتنا بڑا دسترخوان۔ کیا تم نے جنات کی دعوت کی ہے یا انسان کھا رہے؟ کون کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھوکے رہو، پیاسے رہو، بھوک پیاس لگے، تھوڑا سا چرکا لگے تمہیں، پیٹ میں جلن ہو، تکلیف ہو، شام ہوتے ہوتے زبان سوکھنے لگ جائے، روزہ داروں کی طرح چہرہ تمہارا مرجھا جائے، بات کرنے کی طاقت نہ ہو، دیکھنے کے لیے پلکیں نہ اٹھیں، سست ہو جاؤ، تھک جاؤ۔ اذا جاء بطنہ، جب انسان کا پیٹ بھوکا ہو جاتا ہے، شبعت اعضاء، انسان کے تمام اعضاء سیر ہو جاتے ہیں، آنکھیں اپنی جگہ رک گئی، ہاتھ اپنی جگہ رک گیا، پیر اپنی جگہ رک گیا، مست ہو گئے، چلنے کی طاقت نہیں، پکڑنے کی طاقت نہیں، دیکھنے کی طاقت نہیں، موبائل لینے کی بھی طاقت نہیں، صرف کیا مطلب کہ ہاتھ تمہارے سیر ہو چکے ہیں، آنکھ سیر ہو چکے ہیں، گانے قوالیاں سننے کی طاقت کان میں نہیں، کہتا بس کر یار بھوک لگی ہے، بی پی ریز ہو رہی ہے، بی پی ریز نہیں ہو رہی، کان سیراب ہو چکا ہے، سننا نہیں چاہتا۔ ہاں جب پیٹ ذرا سیر ہو جائے نا، اذا شبع بطن، جب انسان کا پیٹ سیراب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جاءت اعضاء، انسان کے تمام اعضاء پھر سے بھوکے ہو جاتے ہیں۔ اب پیر بھی کہتا چل دوستوں کی محفل میں، ہاتھ بھی کہتا چل پکڑ، جو صبح سے نہیں پکڑا تھا موبائل میں لے لے، دوستوں کی مجلسوں میں بھی جا، بیڑی سگریٹ بھی پکڑ، جو چاہتا لے، مزے کر۔ آنکھ بھی چاہتی ہے کہ دکھا، جو چیزیں صبح سے نہیں دیکھا، چل آئی پی ایل کی میچ چل رہی، دکھا کامنٹری تو دیکھے، میچ تو دیکھے، گانے تو سنے۔ رمضان ہے، گانے اگر نہیں سنتے تو چلو دینی مجلسیں، دینی ویڈیوز طرح طرح کے نام سے، وہ شروعات میں ہوتا ہے لیکن جاتے جاتے وہ آٹومیٹک بدل جاتے ہیں، چینل کب بدلتا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کا حال ہے ہمارا۔ عورتوں پر اتنا زور زبردستی کی جاتی ہے کہ افطار میں تمہیں یہ چیزیں بنانا ہے، وہ بیچاریاں روزہ رکھ کر 3-4 بجے سے افطار کا انتظام کرتے کرتے افطار کے لیے دعا بھی بول دی جاتی ہے، ان کا پکوان ختم نہیں ہوتا۔ یہ رمضان کے روزے ہیں، یہ عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں عام دنوں میں، اور رمضان میں تو عصر سے مغرب، یہی گولڈن چانس ہے ہمارا، سب سے قیمتی وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا عصر سے مغرب کا ہے۔ مگر اسی وقت میں روزہ دار کہاں ملتے ہیں؟ سموسوں کی دکان، فروٹ کی دکان، جوس کی دکان،
لیسٹ جاؤ تو ملتا، کہتے ہو سموسے والے سے کہہ رہے ہوتے، لڑ رہے ہوتے، دکھتا نہیں کیجیے آدھا گھنٹہ ہوا ہے کھڑ کے، بولتے آدھا گھنٹے سے جبروں، بازو والا بولتا پونا گھنٹہ ہوا، میں آکو مسجد میں 5 منٹ بیٹھنے تمہارا جنازہ نکلتا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تفسیر ہوتی، بیٹھو ایسا لگتا جنابہ لگی ان کو، نہیں اٹھے تو پینٹ میں کر لیتے، اب ایسا بھاگتے سب نکلتے۔ خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، دیکھ لینا رمضان شروع ہوگا سب کو لوز موشن لگتے فجر کی نماز میں، سلام پھیرے کی نہیں، دروازے ٹھک ٹھک ایسا لگتا ٹوٹ جائیں گے، نکلو یار جلدی کرو جلدی کرو، کئی کمیٹی والے نہ پکڑ لیں، امام صاحب نہ پکڑ لیں، موذن صاحب نہ پکڑ لیں، نہیں تو اسرائیل نہ پکڑ لیں۔ باہر کون تمہارا پھپا بیٹھا، کیا کر رہے باہر جا کے، بھاگو باہر بھاگو باہر، 5 منٹ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، سموسے کی دکان پر آدھا گھنٹہ ویٹنگ لسٹ۔ قیمتی وقت، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، کوئی روزہ دار دعا کرے گا نہیں، روزہ تھا نا صبح سے، اللہ وقتہ قبول کر لیا تو بس، میرے جیسا گنہگار وقتہ بڑا کام کر ڈالا نا، نہیں کرتا تھا سنے اتنا تو کریا ہوں۔ یہ شیطان کا دھوکہ، شیطان نے پٹی پڑھایا تمہیں کہ تم نے بہت بڑی عبادت کی، بہت بڑا تیر مارا، قیمتی وقت ہے، مسجدوں میں لگایا کرو، نوافل پڑھنے میں لگایا کرو، قرآن کی تلاوت میں لگایا کرو، عصر سے مغرب تک کا وقت مسجد چھوڑ کے نہ نکلو۔ ہاں افطار کرنا ہے، چھوٹا موٹا 2-4 فروٹ کچھ ملا لے جاؤ، گھر کے اندر 4-5 افراد ہیں، سب کے لیے 2-2 3-3 پیس مل جائے، اتنا سا کھا لو، پانی پی لو، ایک آدھ کھجور سے افطار کر لو، بس یہ بھوکا پیاسا، رات میں بھی بھوکا رہنا، دن میں بھی بھوکا رہنا، تاکہ روزے کی برکات سے آدمی کا معدہ صحیح ہو، کڈنیاں صحیح ہو، جگر کلیجہ صحیح ہو، اور آدمی کا خون پاک صاف ہو، اور آدمی کے اندر کی بیماریوں سے نجات ملے، اور حقیقت میں روزے کا مزہ آئے، بھوکا پیاسا رہ کر اللہ جب یاد آتا ہے اور بندہ دل سے کہتا ہے اللہ تیرے لیے میں برداشت کر رہا ہوں، تیرے لیے برداشت کر رہا ہوں، اس وقت میں جو حلاوت، جو مزہ، جو لطف روزہ دار کو آتا نا، خدا کی قسم بریانیوں میں، گوشت میں، سموسوں میں وہ مزہ نہیں آتا۔ رمضان کا اصل مقصد تھا اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، کہ یہ جو ہم نفس کے غلام بنے ہیں، انہیں بولا تو مسجد میں آئے، انہیں بولا تو مارکیٹ میں گئے، انہیں بلایا تو دین کی مجلس میں آئے، انہیں بلایا تو سینما تھیٹر میں گئے، یہ یہاں کے جو غلام میں اور آپ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانا چاہا نفس کے غلام نہ بنو، نفس کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ کیسے؟ رمضان میں روزہ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ کھا، کہتا نہیں کھاتا، یہ کہتا پی، کہتا نہیں پیتا، یہ کہتا روزہ چھوڑ، کہتا نہیں روزہ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھوں گا۔ اب افطار کے وقت میں یہی کہتا چل بیٹا صبح سے اب تک تو بھوکا پیاسا تھا نا، اب کھا، تو اب بھی اسے کہو نالائق، رک، پورا رمضان گزرنے تک تیری من پسند غذا تجھے نہیں دیتا۔ یہ تھی پریکٹس نفس کو کنٹرول کرنے کی۔ اگر ایسا کوئی بندہ ایک رمضان گزار لینا، خدا کی قسم رمضان کے بعد وہ اللہ کا ولی نہ بنے تو پوچھنا، نمازی نہ بن جائے تو پوچھنا، دیندار نہ بن جائے تو پوچھنا۔ آج اتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا، کیوں؟ کیونکہ ہمارا رمضان کھلواڑ ہے، کھلواڑ۔ افطار کے وقت میں نفس ہمارے اوپر غالب، سحری کے وقت میں نفس ہمارے اوپر غالب، بس ذرا سا درمیان میں یہ نفس بھی تھپکی دیتا، بیٹا تو بہت روزہ دار، بڑا عبادت گزار، چل کب تک؟ یہ ذرہ ٹائم تیرا، باقی کا وقت میرا۔ اب آؤ تراویح میں، 2 اعمال ہیں رمضان کے خاص کر، من صام رمضان ایمانا واحتسابا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اب تم رمضان میں اللہ کے اوپر ایمان یقین رکھتے ہوئے اور نیکیاں ملنے کے اعتقاد کے ساتھ، حساب کتاب کے یقین کے ساتھ
رمضان میں روزہ رکھو اور رات میں تراویح کا اہتمام کرو تو تمہاری زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح پڑھنے والا مجمع بھی تو بہت کم، روزہ کچھ رکھ لیتے ہوں گے، جو روزہ دار ہیں وہ بھی تراویح میں گل، تراویح سنت اچنا، اللہ اکبر، اس ایک سنت، یہ جو ذہنوں میں آتا ہے نا، سنت کی حقارت، سنت کا ہلکا پن، تراویح فرض کیا بھی ہم میں کہتے ہیں سنت، نبی کا طریقہ، میرے اور آپ کے سردار کی کوئی بات اور تم اسے چھوٹی سمجھو، خدا کی قسم ایسا سمجھنے والوں کا ایمان بھی جا سکتا ہے، ایمان کا سودا ہو سکتا ہے۔ نبی کی کسی بھی سنت کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی نہ سمجھو، کہ نبی اور نبی کی بات ہماری جان سے بھی بڑی دولت ہے، ہماری جانوں سے زیادہ ویلیو، اس کی قیمت اپنے نبی کی ایک ادا ہوتی ہے، نبی کی ایک سنت ہوتی ہے، مسواک نبی کی سنت ہے، تراویح نبی کی سنت ہے۔ اگر کسی نے اس کو سنت سمجھ کے چھوڑا تو اس کے ایمان کے ختم ہونے کا ڈر ہے، پتہ نہیں مرنے سے پہلے کب وہ دنیا سے ایمان سے نکل جائے گا اور کفر پر چلا جائے گا، جو نبی کی سنت کو معمولی سمجھتا ہے، معمولی۔ ایک ایمان والے کے لیے، اس نبی کی امتی کے لیے یہ تو جان قربان کرنے کی بات تھی کہ میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کو پسند، میرے نبی کی ادا، میرے نبی کی سنت، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے لوگ حکم معلوم کرتے، تراویح فرض کیا حضرت، نہیں سنت اتنا گیا، شیطان نے پٹی پڑا دیا کہ تمہارے ایمان کا سودا کرنا، اس نے ایک جملے میں تمہیں ڈال دیا، چل اب تیرا ایمان میرے ہاتھ میں آ جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب تراویح اس کے بعد بھی جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں رمضان میں جو 5 نمازوں میں صف اول کے نمازی ہوتے ہیں نا، رمضان میں یہ سب آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں ایک گل نیا مجمع آتا رمضان کی پہلی صفوں میں، 5 وقت کی نماز کے مصلی ہر مسجد میں آؤٹ۔ وہ سمجھتے پورا سال پڑھی نا، پورا سال نہیں پڑھی، سنو انہوں پڑھ لیں دے، سمجھ رہے ہو؟ دینداران شیطان کے چھیلے بن جاتے ہیں، پورا سال پڑھ رہی سوچنا ہمیں فرضہ پڑھ رہی، انہوں پورے سنتہ پڑھ رہی سو۔ دیندار، شیطان نے کہا میں لوں گا، کس کو کیسے لینا میں جانتا ہوں، دیندار کو کیسے اٹھانا، بے دین کو کیسے اٹھانا، نوجوان کو کیسے لینا، بوڑھوں کو کیسے لینا، مسجد میں رہنے والوں کو کیسے لینا، شیطان اچھا جانتا ہے۔ پٹی پڑا کر تو پورا سال پڑھا نا با، رمضان میں تراویح اور سنت نہیں پڑھے کیا بھی نہیں ہوتا، چل۔ اب وہ آنے والے بھی جو بڑی مشکل سے اتنا بیانہ سنے، پتہ نہیں کیا کہ اللہ کیا تو کرواتا رہیں گا، چلو ذرا پڑھ لیتے، اب یہاں وقت ڈھونڈتے، کام بہت چھوٹی تراویح کا ہوتی سو آدھے گھنٹے میں، اب یہ ذرا 20 منٹ میں ہوگی تو بھی اچھا، کیا بھی نقصان نہیں۔ اب بعض یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے کہ کہیں 5 دن میں، کہیں 7 دن میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، اگرچہ کہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن کا جو جنازہ نکالتے نا اس تراویح میں، 3 پارے، ایک تراویح میں 3 پارے، 20 رکعت نماز، 20 رکعت اور 3 پارے 10 دن میں ختم کرنا۔ اب 7 دن میں ختم کرنا رہا تو 3.5 پارے، 4 پارے لینا، 4 پارے پڑھنا، 20 رکعت نماز پڑھنا اور 1.5 سے 2 گھنٹے میں پڑھنا، تو بولو پڑھنے والا کیا پڑھتا ہوگا، کیسے پڑھتا ہوگا، سننے والے کیا حساب سے سنتے ہوں گے۔ اور بہت ساری مسجدوں میں جو ایک پارہ پڑھاتے ہیں، زیادہ نہیں، مگر وہاں پر بھی مصلیوں، ذمہ داروں، کمیٹی والوں کی طرف سے
زبردستی ہوتی کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں ہو جانا مولوی صاحب، اس سے زیادہ ہوگا تک میں ہم نہ باتیں کرتی. پڑھو 40 منٹ میں، 50 منٹ میں، 1 گھنٹہ بھی بہت بڑی بات ہے. 1 گھنٹہ اچھا ہے، لیکن اس کے اندر پڑھنے کا جو انداز ہے، اللہ معاف فرمائے، ان تراویح کی وجہ سے ہو سکتا اللہ کا عذاب آ جائے. جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اگر کوئی عالم مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں تیار ہوں، میں اس کا پروف دے سکتا ہوں، اس کا جواب دے سکتا ہوں. جو تراویح مسجدوں میں ہو رہی عام طور پر الا ماشاء اللہ گنے چنے چند مسجد گنائے جا سکتے، یہاں اچھی تراویح ہے. باقی کی مسجدوں کی تراویح اللہ حفاظت فرمائے، ایسی تراویح پر زلزلے آ سکتے ہیں، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، زندگیوں سے برکتیں ختم ہو سکتی ہیں. قرآن پڑھنے والے کو، سننے والے کو بد دعا دیتا جاتا ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اے نالائق، جیسے تو نے میرا حلیہ بگاڑا، میرا انداز بگاڑا، اللہ تیری زندگی ویسے بگاڑ دے گا. قرآن اتنا بے ڈھنگا تھا، نعوذ باللہ، اتنا بے سرا کلام تھا، اتنا بدمزہ کلام تھا کہ تم پڑھو ایسا پڑھو جیسے فر ایک ڈبے میں پتھر ڈالے، اسے گڑ 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 ہلاتے جاؤ، سامنے والے پیچھے والوں کو کچھ پتا ہی نہ چلے، سننا چاہے تو بھی سمجھ میں نہ آئے. پیچھے کوئی حافظ قرآن کھڑا ہو جائے، حافظ صاحب کو بھی پتا نہیں چلتا کہ امام صاحب کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. لوگ گانا سنیں تو سر جھوم جاتا ہے، ہاتھ ہلنے لگ جاتے ہیں، پیر تھرکنے لگ جاتے ہیں، آدمی کا جسم وائبریٹ کرنے لگتا ہے. گانے کا ایک انداز ہے، سر ہے اس کا، اس کے تال جب ملتے نا تو دل دماغ کے رگیں ہلنے لگتی ہیں اور آدمی آٹومیٹک وائبریٹ کرنے لگتا ہے. قوالیوں کی ایک دھن ہے، ہر ایک کا ایک راگ ہے. نعت پڑھتے ہیں، کیسی کیسی نعتیں لوگ پڑھ رہے ہیں. نعت پڑھنے کا ایک مزہ ہے، قوالی کا ایک لطف ہے، گانوں کا ایک مزہ ہے، ہر چیز لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. خدا کی قسم قرآن کا اتنا بدمزہ بنا دیا گیا، پیچھے کھڑنے والوں کو پوچھو کچھ تو بھی مزہ آیا، کچھ تو بھی اچھا لگا؟ قرآن تم نے سنا، تراویح میں ذرا تو بھی وائبریٹ ہوا جسم؟ کیا پڑھے گی، کیا کی ہم نہ کیا معلوم. ہاں اتنا بہت معلوم، حافظ صاحب بہت اچھا پڑھے، ایک جگہ بھی اٹکے نہیں، ایک جگہ بھی رکے نہیں، شروع کرے تو ختم ہوئے تک چلتے چلتے. کوئی حافظ قرآن خدا کی قسم صحیح پڑھے اور ایسا پڑھے، امپاسبل، ہو نہیں سکتا. صحیح قرآن پڑھے گا نا تو میں نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا انداز بتلایا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کے اوپر جب ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو سننے والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں میں یقین میں بڑھوتری آتی ہے، وعیدوں کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیتیں جب پڑھی جائیں سننے والوں پر اثر ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، قرآن پڑھو تو رویا کرو، روتے روتے پڑھا کرو. رب کے کلام میں وہ اثر ہے، جب تم پڑھنے لگو گے نا، معنی جانتے ہو تو الگ اثر ہوگا، معنی نہ بھی جانتے ہو، جان کر پڑھنے والا بندہ جب پڑھتا ہے نا تو اس کا اثر ایسا ہوگا. رب کعبہ کی قسم کسی گانے میں وہ مزہ نہیں آنا چاہیے، کسی قوالی میں وہ مزہ نہیں آنا چاہیے، کسی نعت میں وہ مزہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ گانے، قوالیاں، نعت اور دوسرے اشعار یہ لوگوں کے بنائے ہوئے جملے ہیں، اور کلام
تمام کائنات کے دونوں جہاں کے بادشاہ کا بنایا ہوا کلام ہے۔ کیا انسانوں کے کلام میں مزہ ہے اور اللہ کے کلام میں مزہ نہیں ہے؟ کوئی مزہ نہیں۔ قرآن ایسے پڑھا جائے گا، قرآن ایسے سنا جائے گا، قرآن کے ساتھ یہ مذاق کرو گے؟ قرآن جب پڑھو اور قرآن جب سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا، بٹھایا اور کہا عبداللہ قرآن سنا۔ حیران ہوئے، کہنے لگے نبی جی قرآن تو آپ پر اتارا گیا، آپ لے کر آئے قرآن اور میں آپ کو سناؤں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سناتے ہم سنتے۔ کہا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں، تو سناؤ تم۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نیچے ایسے کیے ہوئے غور سے توجہ سے سن رہے ہیں۔ نبی ہیں جن کو جبریل نے قرآن دیا، اتارا ہے، جبریل کی تلاوت جنہوں نے سنی، جبریل اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں، اللہ سے لے کر آئے ہیں، جیسے اللہ نے بتایا ویسے پڑھ کر دے رہے ہیں۔ نبی ہو بہو اللہ نے جیسے دیا ویسا قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھ کے سنا رہے، نبی توجہ سے سن رہے، غور سے سن رہے ہیں۔ سورہ نساء 1 صفحہ 2 صفحے 3 4 5 6 7 8 صفحات قرآن کے ہو گئے۔ ایک آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب یہ آیت پڑھے تو نبی کی تھوڑی سی آواز نکلی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو نبی تھوڑا ہچکی لے رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، داڑھی بھیگی ہوئی ہے، گود مبارک میں آنسو گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بس کر، بس کر، رک جاؤ۔ دیکھا تو آقا زارو قطار اور روتے جا رہے، پتہ نہیں کب سے رو رہے تھے، اس آیت پر پہنچے تو رکوا دیا کہ بس کر، بس کر۔ کیا تھا اس میں؟ کیوں رکوایا؟ کیا رونا تھا اس کے اندر؟ اب میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کچھ پلے نہیں پڑا۔ اگر معنی سمجھ کر اس آیت کو اگر پڑھوں نا، رب کعبہ کی قسم پورا مجمع روئے گا انشاءاللہ۔ تراویح میں آؤ تو دکھائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ معنی کیا تھا؟ اللہ نے کہا نبی فَكَيْفَ کیا حال ہوگا اس دن کا، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں، ہر جماعت میں، ہر قوم میں ایک ایک گواہ اس نبی کو لائیں گے۔ اس قوم کا نبی گواہ کے طور پر جس دن ہم پیش کریں گے، اس دن کا کیا حال ہوگا؟ ہر قوم کا گواہ اس کا نبی بنے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی جی اس پوری امت پر گواہ ہم آپ کو لائیں گے۔ یہ پوری امت کھڑی ہوگی، اس پر گواہ آپ دیں گے گواہی۔ اچھے لوگوں کی گواہی آپ دیں گے، برے لوگوں کی گواہی آپ دیں گے۔ میری امت میں کون کون اچھے بندے تھے، نبی گواہی دیں گے۔ میری امت میں گنہگار کون کون تھے، نبی گواہی دیں گے۔ تو نبی نے کہا عبداللہ بس کر، آگے مت پڑھ، اس پر برداشت نہیں ہو رہا کہ میں آؤں گا اس دن میری امت کے بارے میں گواہی دوں گا، جس کے خلاف میں بول دوں اس امتی کا حال کیا بنے گا۔ جس امتی کے بارے میں نبی کہہ دے اے اللہ یہ میرا نہیں تھا، یہ گنہگار تھا، یہ رمضان کی قدر نہیں کرتا، یہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کیسے گواہی دیں گے؟ نبی کو کیسے معلوم؟ حدیث میں آتا ہے جیسے ابھی شعبان میں بتایا گیا تھا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو نبی کی قبر مبارک میں ہم
امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نام لے کر آپ کا فلاں امتی، فلاں کا بیٹا یہ اچھے کام اس مہینے میں کیا، اس ہفتے میں کیا، اور یہ برے کام اس نے کیا، ہر ایک کے نام اعمال نبی کے سامنے پیش ہوتے، تو قیامت کے دن نبی ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں اچھوں کے لیے اچھی گواہی، بروں کے لیے بری گواہی دیں گے۔ سوچو، جس کے خلاف نبی کہہ دیں یہ میرا نہیں تھا، یہ میرا امتی نہیں تھا، یہ رمضان کا ناقدرہ تھا، یہ نماز کا پابندی کرنے والا نہیں تھا، یہ قرآن کا عاشق نہیں تھا، یہ بڑا بے دین بندہ تھا، اس کی بربادی کے لیے اور کیا کمی ہے؟ تراویح جب پڑھتے نا، پڑھنے والوں میں بھی جلدی کی فکر۔ کیا رمضان اللہ نے اسی لیے دیا کہ آدھے گھنٹے میں پڑھو، فارغ ہو جاؤ اور جا کے سو جاؤ؟ روزہ رکھو تو اسی لیے تھا کہ پیٹ بھر بھر کے کھاؤ، نفس جو چاہے وہ کھاؤ، جس ہوٹل کو جانے کا من کرے وہاں جا کے افطار کرو۔ من مانی روزہ رکھنا، من مانی تراویح پڑھنا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے کاموں کو چھٹی ہو جائے کہ بھئی 11 مہینے ہم کام کریں گے، 1 مہینہ کام نہیں ہوگا۔ اب کہتے کھاتی سو کیسا حضرت؟ ایک سوال ہے میرا، کیا ہم میں سے کسی کو اللہ نے ایسا فقیر، ایسا بھکاری، ایسا کمزور کوئی ہے ہمارے میں؟ بتاؤ کہ 1 مہینہ اگر نہیں کمائے گا تو پورے مہینے میں گھر والے بھوکے مر جائیں گے؟ ایسا ایک بھی ہے؟ اللہ کا احسان، اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو راشن ملتا ہے حکومت کی طرف سے، 1 مہینے کا راشن ڈال لینا، رمضان کے آنے سے، شروع ہونے سے پہلے سحری اور افطاری کے بقدر کھانے پینے کا انتظام کر لینا، کہ دیکھو بیوی بچوں کو سمجھا دینا، 1 مہینہ رب کی عبادت کر لینے دو، اپنی جنت سنوار لینے دو۔ آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں یہ زندگی کا آخری ہے کہ کون سا ہے، ہو سکتا ہے آخری ہو، اللہ نے موقع دے دیا، یہ اب تک کے رمضان برباد کر لیے، 1 رمضان اپنی زندگی کا آخری سمجھ کے کرو، آخری سمجھ کے، کہ ہو سکتا ہے آخری ہی ہو، اللہ کرے اور مل جائے، اور مل جائے۔ دیکھو دنیا میں تم مزے کے دسترخوان سجا کر کھاتے تو رہے، اور قیامت میں اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جاؤ، تو کیا یہ تمہارے بیوی بچوں کو اچھا لگے گا؟ خود ہمیں اچھا لگے گا؟ عید کے مزے کے کپڑے پہنو، بہترین لباس تم زیب تن کرو، عید بڑی شاندار مناؤ، اور قیامت میں جہنم میں جانا پڑ جائے، ایسی عید کا کیا فائدہ؟ یارو ایسی عید کا کیا فائدہ؟ پھٹے پرانے کپڑوں میں عید کر لینا، بیوی بچوں سے کہہ دینا 1 سال نیا نہ پہنے تو موت نہیں آئے گی، عزت کم نہیں ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ تمہاری عزت کو 4 چاند لگائے گا کہ عبادت کی وجہ سے اس بندے نے کمایا نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ اتنا ہی محتاج ہے جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا کہ روزہ رکھے، صبح سے شام تک جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹ کر لائے، بازار میں بیچا، افطار کے لیے 2 درہم ملے، آٹا خرید کر لایا، گھر والی کو دیا کہ روٹی بنا لو، بہت بھوک لگی ہے، بیوی روٹی بنانا شروع کری، ابھی وہ آٹا گوندنے لگی، اس کو پیڑے بنانے لگی، روٹی سیکنے لگی، شوہر دن بھر کا تھکا ماندہ، جو سحری میں بھی 1-2 کھجور کھایا ہوا تھا، اب دیوار سے ٹیک لے کے جو بیٹھا، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، روٹی بنا کے بیوی لاتی ہے تو کہتی ہے کہ اٹھو روٹی کھا لو، افطار کر لو، وہ آنکھ کھولتے کہتے ہیں مجھے تو نیند لگ گئی تھی، اور اللہ کا حکم ہے کہ جس کو نیند آ گئی اگلے دن کا سحری کا وقت ختم۔ شروع میں یہی حکم تھا، سونے سے پہلے کھا لو، سو گئے تو پھر رمضان آگے کا روزہ شروع میں یہ مسئلہ تھا۔ وہ بھوکے پیاسے کہنے لگے بیوی بچوں سے تم کھا لو، میرا اگلا روزہ ہے، اگلے دن گئے، اگر کما کے نہ لاتے اگلے دن کا افطار نہیں ہو سکتا تھا، لکڑیاں کاٹ کر لائے، بازار میں بیچا، پھر 2 درہم لائے، آٹا دیا،
تھکے ماندے انتظار کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ جاگوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا نیند لگ گئی، تھکے ماندے تھے، سو گئے۔ بیوی روٹی لا کر کہتی افطار کر لو، کہتے ہیں کہ میرا اگلا روزہ شروع ہو گیا، اب میں نہیں کھا سکتا، تیسرا روزہ بغیر کچھ کھائے کے، سحری بھی نہیں افطاری بھی نہیں۔ کیا ایسی مجبوری ہم میں سے کسی کی ہے؟ اللہ نے بعد میں حکم بدل دیا کہ چلو اتنی پریشانی، ہاں اگر ہم حکم دے دیں کرنے والے بندے پھر بھی ملیں گے، ایسا بھی روزہ رکھنے والے ہیں، مگر اللہ نے آسان کیا، سو بھی جاؤ مگر طلوع آفتاب صبح صادق سے پہلے پہلے تک اگر اٹھو تو پھر کھا سکتے ہو۔ اللہ نے اتنا آسان بنایا، اور اگر ہم نہ کمائیں تو کوئی بھوکے مرنے کا قصہ نہیں ہے، تو پھر کیوں خواہ اپنا قیمتی رمضان برباد کرتے ہیں؟ میرے دوستو، میں نے اس سے بھی سخت کہنا چاہا، جتنا ہو سکا میں نے کہہ دیا، اگر برا لگا ہو تو لگے، اور لگے، ہمیں کیا ہے؟ تمہارے جو لوگ روزہ اور تراویح نہیں رکھ کر رمضان کو برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو میرے جملے کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھروں کے اجڑنے، تمہارے دکانوں کے برباد ہونے، تمہاری زندگیوں کے تباہ ہونے کی بد دعا نبی نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر دیا ہے۔ نبی نے، جبریل نے مسجد نبوی میں، منبر نبوی پر رمضان کے مہینے میں امام الانبیاء نے ایسے لوگوں کی تباہی اور بربادی کی بد دعا جب نبی نے دی، تو میرے جملے کون سے بڑے؟ یہ سختی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی کچھ فکر کریں، آخرت بنا لیں، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کریں۔ اللہ کو چیلنج نہ کرو، توڑ کے رکھ دے گا، ہڈیاں توڑ دے گا، پاؤں توڑ دے گا، کمر توڑ دے گا، ریڑھ کی ہڈیاں توڑ دے گا، اگر اللہ پکڑنے پہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ نے بہت تندرست رکھا، ایک مہینہ تراویح، رب کا کلام سن لینا میرے دوستو، شاید کہ اگلا سال ہم رہیں کہ نہ رہیں۔ کچھ جگہوں پر اچھی تراویح ہوتی ہے، جیسے ہمارے پورے شہر میں ماشاءاللہ مکہ مسجد بارلین حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہ، اللہ نے بڑی پیاری آواز، بڑا پیارا لب و لہجہ قرآن کے پڑھنے کا دیا۔ کوئی شوقین بندہ ہے، جاؤ مزے لے کر قرآن سنو، وقت لگاؤ، دنیا میں سننے کے لائق ایک ہی تو چیز ہے، رب کا کلام ہے، سنو، پیر کو تھکاؤ، تکلیف برداشت کرو، پسینے میں شرابور ہو جاؤ، ڈوب جاؤ، چند پیسے کمانے کے لیے کتنا پسینہ جھیلتے ہیں، کپڑے پسینے میں اٹ جاتے ہیں، دھول میں اٹ جاتے ہیں، آئل کے اندر لٹ پٹ ہو جاتے ہیں چند روپیوں کے لیے۔ اتنی بڑی جنت سنوارنے چند قطرے پسینہ نہیں بہا سکتے؟ اور بھی مسجدیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ سکون سے ہوتی ہے تراویح، 1.5-2 گھنٹہ، کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو ہمارے یہاں تراویح ہوتی ہے، چاہے ہم پاؤں پارا پڑھیں، آدھا پارا پڑھیں، پونا پارا پڑھیں، 1 پارا پڑھیں، میرے حال وقت تو ایک ہی ہے، ہم نے ایک وقت فکس کیا، رات میں اتنی دیر کی ہماری عبادت تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پہلے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ کتنا پارا، آج کتنا پارا، اب وہ سوال بند ہو گیا جب سے ہم نے یہ اعلان کیا کہ آدھا پارا پڑھو، 1 پارا پڑھو، وقت تو اتنا ہی لگے گا۔ ذرا دیکھو تو صحیح قرآن میں ہے کیا۔ اور جب سحری کرو تو سحری کا جو وقت ہے، کارڈ آئیں گے آپ کے سامنے، الگ ٹائم کے کارڈ آتے ہیں، 5:15 پہلے روزے کا وقت لکھا ہے کارڈ میں، دوسرے روزے سے 5:13، اس کے بعد ہر 1-2 روزے کے بعد 2 منٹ گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ایک تو کارڈ چھاپنے والے کس علاقے کا چھاپے ہیں، بہت سارے کام کاج والے، دوسرے بہت سارے جو دکان والے ہوتے ہیں یا سیاست دان ہوتے ہیں یا رفاہی کام سوشل ورکر جو ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی طرف سے کارڈ پرنٹ
کرا دیتے ہیں، علماء سے مشورہ بھی نہیں کرتے، اپنے علاقے کا ٹائم ٹیبل بھی نہیں جانتے، کہیں سے ملا ڈاؤن لوڈ کر دیا یوٹیوب سے، گوگل سے، اور چھاپ کے بھیج دیا۔ الگ الگ ٹائم ملے گا آپ کے سامنے۔ اب یہ ٹائم میں 1-2 منٹ کا فرق نظر آتا ہے، اور اس کے بعد گھڑیاں جو ہمارے پاس ہیں، گھڑیوں میں ٹائم الگ الگ ہوگا، مسجدوں کے واچ میں 1-2 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، تو کارڈوں میں وقت کا فرق، گھڑیوں میں وقت کا فرق، اور علاقوں میں ہر علاقہ بدلتے بدلتے ٹائم چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اچھا طریقہ یہ ہے، کارڈ جو بھی آپ کے پاس ہو اس سے کم 5 منٹ پہلے تو ضرور ختم کرنا، اور اچھا ہے 10 منٹ پہلے سحری ختم کرو، 10 منٹ پہلے سیف رہو گے، روزے بچے رہیں گے۔ جو لوگ کارڈ کے ٹائم تک کھاتے نا، ان کے روزے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور جو اس ٹائم کے بعد بھی کھاتے ہیں یا پیتے ہیں ان کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا، اور جو اذان تک کھاتے ہیں ان کے لیے تو اجازت ہے ظہر تک بھی کھاؤ، ظہر تک بھی کھاؤ، مزے سے کھاؤ، اور روزہ بھی رکھو اپنی مرضی کا۔ یہ یوں سمجھو اس کی ایک مثال، جیسے ٹرانسفارمر ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹرانسفارمر، وہاں اس کی باؤنڈری لگاتے ہیں چاروں طرف سے جال، وہاں ڈینجرس بورڈ ڈالا جاتا ہے کہ بڑا ڈینجر ہے، یہاں قریب نہ آؤ، اس کے ایک ڈسٹینس کے ساتھ ایک جال ڈالتے ہیں کہ یہاں تک نہ آؤ۔ عقل مند لوگ وہ جو جال ڈالے نا، جال سے بھی 2-3 فٹ دور سے گزرتے ہیں۔ ٹرانسفارمر ہے، کرنٹ کا مسئلہ ہے، ڈینجر ہے، کیوں قریب جائے، خواہ رسک کہیں کو لینا، جو جال ڈالے نا یہاں تک آ سکتے بول کر ہی ڈالے، وہ جو جال ہے، جال چھو سکتے ہو آپ، کرنٹ نہیں مارے گا، پھر بھی عقل مند آدمی اپنے بچوں کو بھی روکتا ہے کہ جال کے قریب بھی مت جاؤ، ایک ذرا 2-3 اڑی ذرا فاصلے سے جاؤ، کیا ہو جاتا۔ یہی مسئلہ ہے، یہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا وہ جال ہے، جال، کہ یہاں تک آ سکتے ہو، اس کے آگے نہیں، ڈینجر ہے۔ تو عقل مند آدمی اس جال سے بھی 2-4 قدم پہلے سے ختم کرو اپنی سحری۔ میں نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل روزے اور مکمل تراویح ایک جگہ پر اہتمام سے پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی عبادتیں ہوں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جاتے ہوئے مسجد کی ضروریات اور اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نے پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں۔